یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مل کے پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی دینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا جی، گزشتہ کلاس میں ہم نے کچھ تعارف عربی کے حوالے سے سماعت کیا تھا کہ عربی کی فضیلت کیا ہے، کتنی عظیم یہ زبان ہے، کتنی وسیع زبان ہے، قرآن و حدیث کی یہ زبان ہے۔ اور پھر ہم نے کچھ لٹریچر اور لینگویج کے حوالے سے ابتدائی باتیں بھی ہم نے سماعت کی تھیں، ٹھیک ہے، کہ ایک عربی ادب ہے، ایک عربی لینگویج ہے، گرامر ہے جس میں صرف و نحو آ جاتے ہیں۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں بات چیت کی، بول چال کی، تو اس میں ہم بہت سارے ایسے ورڈز بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ جس میں گرامر صحیح طور پر بول چال کی وجہ سے اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ ایک جملے کا حصہ بن جاتے ہیں اور روزمرہ کے معمول کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہم نے تعارفی حوالے سے گزشتہ کلاس میں ڈسکس کی تھیں۔ اب تھوڑا سا ہم، کیونکہ ہمارا ٹائم بہت کم ہے، مشکل سے 10 کلاسیں ہیں ہماری ٹوٹل، تو اس میں بہت ساری چیزوں کو ہم نے سمیٹنا ہے، بہت ساری چیزیں یاد دہانی کرنی ہے، تو آپ کی جو ہے نا وہ توجہ بہت زیادہ چاہیے گی، اور تھوڑا تھوڑا ہم تیزی سے اب آگے بڑھیں گے، اور جو باتیں لکھنے کی ہیں ان کو نوٹ کرتے رہیں، اور جو سمجھنے کی ہیں اس کو سمجھتے رہیں۔ نہ سمجھ آئے تو آپ پوچھیں، ضرور پوچھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کافی حد تک ہم چیزوں کو انشاءاللہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، پہلی بات آج کے حوالے سے یہ ذہن نشین رکھیں کہ میں آپ کو اردو کے حوالے سے عرض کروں کہ اردو جو ہے وہ بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے، یہ سب ہم بات جانتے ہیں، اور اردو کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اردو سیکھنے کے لیے نہیں آئے یہاں پہ، لیکن آگے بات بڑی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اردو جو ہے، اردو یہ ترکی زبان کا ورڈ ہے جس کا معنی لشکر ہوتا ہے۔ جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لشکر۔ اردو کا معنی کیا ہے؟ لشکر۔ یہ ترکی زبان سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اردو کو اردو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے، بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے۔ تو اردو کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو دو زبانیں ہمیں نظر آتی ہیں ان میں ایک عربی ہے اور ایک فارسی ہے۔ ایک عربی ہے اور اردو کے اندر عربی اور فارسی آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گی، بہت زیادہ الفاظ آپ کو عربی اور فارسی کے نظر آئیں گے۔ دیگر بھی بہت ساری زبانیں اس میں ہیں، جس میں سنسکرت بھی آ جاتی ہے، سنسکرت زبان بھی آ جاتی ہے، اور جو ہے وہ خود انگلش کے بہت سارے الفاظ اردو کا حصہ ہیں،
اگرچہ انگلش بات کی زبان ہے لیکن اب بول چال میں انگلش کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ انگلش کا حصہ بن چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ بتائیں کہ ہم جس میں پانی پیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گلاس کہتے ہیں نا، گلاس تو انگلش کا ورڈ ہے، اس کی اردو کیا ہے؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے اس بات کو؟ ہم تو گلاس گلاس بولتے، بھائی گلاس میں پانی لے آؤ۔ نہیں، میں اردو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم جس میں پانی پیتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گلاس۔ گلاس تو انگلش کا ورڈ ہے بھائی، GLASS گلاس، اسکول میں پڑھتے آئے بچپن سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس کو ہم بچپن سے بولتے آئے اردو سمجھ کے، اور اردو میں لکھتے بھی ہم ایسے ہی ہیں اس کو گلاس، تو بھائی یہ تو ہے ہی انگریزی کا ورڈ، تو اب اس کی اپنی اردو کیا ہوگی؟ تو یہ خود جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا نا بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا آپ کی معلومات کے لیے میں کہہ دوں، گلاس کے لیے ایک اردو ورڈ بھی ہے، کیا ہے بھائی؟ یہ آب خورا۔ اب یہ کسی کو یاد رہے نہ رہے یہ ہماری کلاس کا حصہ نہیں ہے، صرف معلومات کے لیے میں نے بتا دیا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اردو خود جو ہے وہ بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، جس میں انگلش بھی آ جاتی ہے، عربی اور فارسی جو ہے نا بہت زیادہ اردو کے اندر شامل ہیں۔ یہ ساری بات میں نے جو تمہید کے طور پہ کہی ہے اور آغاز میں جو ساری ڈسکشن کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بہت سارے عربی الفاظ سیکھتے ہیں تو اس عربی میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کو ہم اپنی مادری زبان سے، اردو زبان سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ تو اردو میں بھی اس کو یہی بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہ الفاظ تھوڑے سے ہمیں یاد کرنا جلدی آسان ہو جائیں گے کہ جو ہماری اپنی زبان میں، اردو زبان میں بھی بولے جاتے ہیں اور ہیں وہ عربی کے ورڈز، اور اردو نے جو ہے وہ عربی سے یہ ورڈ لیے ہوئے ہیں اور وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے جس میں ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ جی بھائی ہماری بکس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ کتاب۔ عربی میں اس کو کتاب کہتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن سیکھنا ہے نا ہم کو، تو قرآن میں کتاب کے لیے ورڈ کیا یوز ہوا ہے؟ کتاب یوز ہوا ہے۔ قرآن پاک کے لیے فرمایا گیا یہ وہ کتاب ہے، وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو کتاب، اب آپ جو ہے نا ایک فہرست بنا لیں، تقریباً 2-3 صفحے آپ اس کے لیے چھوڑ دیں، بڑے جیسے بڑے رجسٹر کے 3 صفحے، 3 یا 4 صفحے چھوڑ دیں، اور چھوٹی کاپیوں کے نا 5-6 صفحے چھوڑ دیں۔ یہ ساری آپ کی ووکیبلری کی ہوگی، اس میں آپ کالم بنا کے ایک طرف اردو لکھیں گے، ایک طرف عربی لکھیں گے، ایسے جس طرح ہم اسکول میں کرتے تھے، عربی اور اردو، یہ کالم بنا دیں، ایک پیج پہ 2-3 کالم اس طرح بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ عربی اردو، عربی اردو، عربی اردو، اور نمبر ڈال کے اس پہ آپ جو نئے الفاظ ہیں جو میں درمیان میں آپ کو بتاتا رہوں گا وہ آپ نے لکھتے رہنا ہے، اور اوپر آپ ہیڈنگ ڈال دیں ووکیبلری کی، اس کے اوپر ہیڈنگ ڈال دیں ووکیبلری کی اسپیلنگ دیکھ لیجیے گا، صحیح نہیں ہے شاید، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ آپ ہیڈنگ ڈال دیں اور اوپر کالم بنا کے عربی اردو، عربی اردو، اس طرح سے آپ نے لکھتے رہنا ہے۔ تو آج کا پہلا ورڈ کیا لکھ لیں گے بھائی ہم؟ کتاب۔ کتاب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں عربی میں بھی اور اردو میں بھی لکھ لیں کتاب، کتاب۔ اچھا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے گرد و نواح میں ہیں، جو ہمارے آس پاس چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں۔ بہت ساری ہمارے آس پاس چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا یہ صرف میں آپ کو ایک ذوق دے رہا ہوں، ایک اس طرف سوچنے کا ایک ہمیں
ایک ذہن چاہیے کہ ہاں یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، ووکیبلری کی اہمیت تھوڑی سی سمجھ لیں. باقی تو ماشاءاللہ آج کل اتنی آسانی ہو گئی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی آپ مشکل الفاظ کے معنی نکال سکتے ہیں کہ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تھوڑا سا آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ بھائی اس طرح سے بھی ہم عربی کے الفاظ کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اب مثال کے طور پہ ہمارے سامنے یہ فین ہے، پنکھا، اس کو کیا کہیں گے عربی میں؟ عربی میں کیا کہیں گے اس کو؟ مروحتن. کیا بولیں گے؟ مروحتن، پنکھا. جس ڈیسک پہ آپ لکھ رہے ہیں، جو ڈیسک آپ نے نیچے رکھا ہوا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ من دادا تن، ڈیسک. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مروحتن من ضدتن. پھر ہم اردو میں قلم کو قلم بولتے ہیں. پین تو انگلش کا ورڈ ہے، پینسل بھی انگلش کا ورڈ ہے. لکھنے کی جو مشین ہے آپ کے ہاتھوں میں، اس کو قلم کہتے ہیں اچھی اردو میں، مہذب اردو میں. ٹھیک ہے، اگرچہ ہم اس کو پین ہی کہہ دیتے ہیں اردو میں بھی، اور پینسل ہی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ انگلش کا ورڈ ہے. تو قلم کے لیے بھی قلم کا ورڈ، قلم کا مطلب قلم. ٹھیک ہو گیا. من داداتن. اسی طرح ڈیسک کے لیے ایک اور ورڈ بھی آتا ہے، مکتبن. مکتبن بھی بولتے ہیں، مکتبن. دروازے کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بتائے گا؟ ہاں، باب. اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ. میں نے آپ کو کیا کہا کہ اردو سے ہمیں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ جو ہمارے عربی کے الفاظ کے ذخیرے کو بڑھا دیں گی. بابن. اچھا، دیوار کو کیا کہیں گے؟ کس نے کہا؟ کیا آپ نے بولا؟ کیا بولا؟ کس نے بتایا آپ کو؟ تو آپ نے تو پڑھا ہوا ہے، پھر آپ یہاں پہ کیوں آ رہے ہو بھائی؟ نہیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ. سب سبحان اللہ کو بتایا بھائی اس نے. دیوار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جدار. دروازہ. جدارن، دیوار. اچھا، کرسی کو کرسی کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ کرسی کو عربی میں بھی کرسی کہتے ہیں. آیت الکرسی کا نام سنا نا آپ نے؟ کرسی کے لیے کرسی ٹھیک ہے، بول سکتے ہیں، اگرچہ اور بھی بہت سارے نام ہیں اس کے. کرسیون.
اگرچہ اور بھی بہت نام مل جائیں گے آپ کو، لیکن یہ بھی نام یاد رکھا جا سکتا ہے، کرسیٌ۔ جدار۔ اب یہ دیکھیں، گھڑی ہم پہنتے ہیں یا دیوار میں لگاتے ہیں، تو یہ گھڑی کے لیے عربی میں ورڈ آتا ہے ساعہ، ساعتن۔ کیا آتا ہے؟ ساعتن۔ اچھا کسی کو کہنا ہو نا میں 1 گھنٹے میں آتا ہوں، تو گھنٹے کے لیے ورڈ بھی ساعہ آتا ہے، چند لمحے کے لیے بھی ساعہ، قیامت کے لیے بھی ساعہ کا ورڈ قرآن میں آیا ہے۔ تو فی الحال آپ گھڑی کے نام سے اس کو یاد رکھ لیں، اور بھی بہت سارے اس کے مطلب نکلتے ہیں۔ تو ابھی ہم چیزوں کی بات کر رہے ہیں، چیزوں کے ناموں کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو گھڑی سے یاد رکھ لیں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ کو لکھ نہیں رہے ایک ہی میں، کھانا بھی ایک ہی ساتھ کھاتے ہیں کیا؟ آپ ان کے بدلے کھا لیتے ہو یا آپ کے بدلے کھا لیتے ہیں؟ اتنی برکت ہے کیا؟ بھائی اپنا خود لکھیں، فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ، لکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کچھ سوال پوچھ رہے تھے؟ یہ وقت کے لیے ہوتا ہے یا مطلب گھڑی کے لیے؟ دونوں کے گھڑی ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، چاہے وال کلاک ہے یا ہاتھ میں پہننے کی گھڑی ہے، سب کے لیے جو ہے وہ ساعہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے عربی میں۔ اچھا مسجد کو عربی میں کیا کہیں گے؟ مسجد کو عربی میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ مساجد۔ مساجد جو ہے وہ اس کی جمع ہے، اس کو عربی میں بھی مسجد ہی کہیں گے۔ مسجد اقصیٰ، مسجد الحرام، مسجد النبوی، یہ کیا ہے؟ سارے مسجد، عربی میں بھی مسجد ہے، اردو میں بھی مسجد ہے۔ ممبر جو ہے جس پہ امام صاحب بیٹھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ ممبر ہی کہیں گے۔ ممبر بھی عربی کا ورڈ ہے۔ یہ جو چشمے ہم لگاتے ہیں، اس کو گلاسز کو کیا بولتے ہیں انگلش میں، اپنا عربی میں؟ نظارہ۔ کیا کہیں گے؟ اردو میں نہیں بولتے نظارے کر رہا ہے بھائی، وہ فلاں چیز کے نظارے کر رہا ہے، تو نظارہ سے یاد رکھ لیں آپ اس کو، یا صاحب النظارہ، چشمے۔ میں 10 کی گنتی پوری کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ 10 لکھ لیں، تاکہ تھوڑا سا ہمیں ذوق پیدا ہو۔ کتنے ہو گئے بھائی اب تک؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ہو گئے نا؟ 10 ہو گئے؟ مسجد اور ممبر کو شامل کریں تو 10 میں سے 8 ہو گئے، تو لکھوائے ہم 8۔ کتاب بھی ہوا، وہ تو آسان ہے نا، وہ آپ کو آتا تھا پہلے سے، وہ میں نے تھوڑی بتایا۔ کوشش کریں کہ نئی چیزیں لکھیں۔ اب یہ جیسے باقی آپ کے نئے الفاظ ہیں، کتاب، ممبر، مسجد، یہ تو وہی انڈرسٹوڈ ہے۔ گاڑی کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سیارہ۔ گاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ لکھ لیں بھائی، سیارہ، سیارہ۔ گھر کو کیا بولتے ہیں؟ گھر کو کیا بولیں گے؟ بیت۔ دار، بیت دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں۔ بیت لکھ لیں یہاں پہ بھائی۔ بیت المندی سنا کسی نے؟ مندی ہاؤس، یہ سب کو پتا ہوگا۔ بیت المندی، بیت مندی ہاؤس، بیتن، اس سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔
ماشاء اللہ بھائی کیا بات، دماغ چلنا شروع ہو جائے تو بس یہ ہماری کامیابی ہے، باقی تو آپ سب تیز ہیں ماشاء اللہ، خود ہی کر لیں گے، خالی آپ کو شوق دلانا مقصد ہے۔ بیت الحرام، بیت الحرام کہتے ہیں شاید، اہل بیت کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی ورڈ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح بیت اللہ، مسجد حرام کہتے ہیں۔ جی آگے، یہ 10 ہو گئے پورے بھائی، یہ مٹا دوں میں، کسی کے رہ تو نہیں گئے؟ اچھا بھائی یہ صرف الفاظ لکھنے کی حد تک نہیں ہے خالی، تو مذاق مستی نہیں چل رہی، یاد بھی کرنے ہیں اور دوسرا اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ابھی اگلا مرحلہ یہ ہے، پریشان آپ نے نہیں ہونا ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں، مطلب یہ الفاظ آپ نے خالی دیکھ کر پریشان نہیں ہونا ہے، اور یہ لکھ کے بھولنا بھی نہیں ہے، اس کو کیا کرنا ہے، جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ کیا کریں گے، اس کو جملوں میں استعمال کریں گے، کون سا ورڈ کہاں پہ آئے گا، اور اس سے ہم پورا جملہ مکمل کیسے کریں گے، کچھ فرمانے؟ ٹھیک ہے بھائی، مٹا دوں اس کو؟ یہ 10 ورڈ میں نے لکھوائے ہیں، یہ 10 ہی نہیں ہے صرف، یہ 10,000 کروڑ بھی ختم نہیں ہوں گے، یہ اتنے الفاظ ہیں، یہ صرف آپ کو شوق دلانے کے لیے لکھے ہیں میں نے، ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے بھائی، آج کل جدید دور ہے، ڈکشنریز آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لو موبائل میں، ٹھیک ہے نا، بہت سارے ورڈز آپ کو، جیسے ایک ڈکشنری کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، المعانی، اس کی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، المعانی کے نام سے ڈکشنری ہے، اردو تو عربی، عربی تو اردو، دونوں میں یہ چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اپلیکیشن دونوں کام کرتی ہے، آپ کے جو ورڈ آپ لکھو گے آپ کی عربی آپ کو بتا دے گی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، ڈائریکٹ گوگل سے بھی آپ ورڈ سرچ کرو تو بہت سارے الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف شوق دلانے کے لیے آپ کو چند الفاظ لکھائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ووکیبلری یاد کر کے کس طرح ہم اپنے الفاظ کے ذخیرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ جس کی جتنی ووکیبلری اچھی ہوگی اتنا جملے میں وہ اچھا استعمال کر سکے گا اور بولنے میں اس کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ کی کوئی انتہا نہیں ہے، جتنے الفاظ آپ لاتے ہیں، بہت سارے ورڈ ہوں گے جو مجھے بھی شاید نہ پتہ ہوں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا استعمال کا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں معلوم نہیں کر سکتا، میرے پاس سورسز ہیں، میں ڈکشنری سے دیکھ لوں گا، لغت سے دیکھ لوں گا، میں اپلیکیشن سے نکال لوں گا۔ تو یہ بھی آپ کو بھی شروع کرنا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا الفاظ کا ذخیرہ آپ نکالتے رہیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ دلچسپی بڑھتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ پہلا مرحلہ آج کا تھوڑا سا یہ ہوا کہ ہم نے ووکیبلریز کی تھوڑی بات کر لی، اب ہر کلاس میں تھوڑے الفاظ ہم ایڈ کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا بھی ایک سلیبس کے طور پہ ایک میٹر جمع ہو جائے، اور کبھی ہم بعد میں اس کو ریوائز کریں تو ساری چیزیں ہمیں یاد آ جائیں۔ دوسری بات آج کے حوالے سے، جو آپس میں دو لوگ ملتے ہیں تو عربی زبان میں وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ابتدائی کلمات میں بات چیت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو سلام کریں گے، جو ہمارا اسلامی اقدار میں سے ہے، اسلامی اقدار میں سے ہے اور تہذیب میں سے ہے کہ دو مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو کیا کریں گے، سلام کریں۔ اب سلام کے الفاظ ہیں عربی میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب یہ ہے عربی کے الفاظ، اس میں کوئی ٹرانسلیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے، تو اس پہ برکت فرمائے، رحمت فرمائے، اتنے کلمات ہم ایک ساتھ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے مسلمانوں میں یہ رکھا ہے۔ اس کے برعکس آپ دوسری زبانوں میں دیکھیں، ہائے، ہیلو، ہاؤ آر یو، تو یہ کیا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دعائی نہیں، دعائیہ کلمات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں جبھی تو حضور نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، تمہارے درمیان آپس میں محبت بڑھ جائے گی۔ تو جس سے آپ کی ناراضگی ہو، خالی اس کو محبت سے سلام کر کے دیکھ لیں آپ، اللہ اس کے لیے آپ کے دل میں نرمی پیدا کر دے گا۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت پیاری سنت بھی ہے اور اسلامی تہذیب اور اقدار کا حصہ بھی ہے
کہ ہم مسلمان کو سلام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. سلام کرنا کیا ہے؟ سارے بولیں. سلام کرنا کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا سلام کرنا سنت تھا، لیکن اب اس نے سلام کر دیا تو آپ کا جواب دینا واجب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ شرعی مسئلہ بھی ہم نے ضمناً سن لیا. سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سلام کریں تو الفاظ صحیح ادا کریں. السلام علیکم نہیں کہیں، عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہم کہتے ہیں. تو السلام علیکم پراپر الفاظ میں آپ کہیں گے صحیح ادائیگی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب بہت زیادہ پریشان بھی جو نا کہ آپ پہلے اس کو روکیں، ایک منٹ رکو یا ذرا میں الفاظ صحیح کر لوں، سلام، یوں نہیں. بس تھوڑا سا آپ نے توجہ سے اس کو کہنا. اچھا پھر ہمارے یہاں بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ سلام کرنے کی تہذیب بھی نہیں ہے. سلام یا کرے دیکھ ماریں. بھائی آپ جس سے ملاقات کریں اس سے دونوں ہاتھوں سے محبت بھرے انداز سے مسکرا کر صحیح الفاظ ادا کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، پتہ نہیں نگاہیں کہاں ہیں، توجہ کہاں ہے، اور ہم ایسے ہی بغیر کسی توجہ کے، تہذیب کے، صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ بس ملاقات اور سلام کر رہے ہیں. تو یہ بھی نہ ہو. یہ طریقہ کار سے آپ کریں، انشاءاللہ دیکھیں سامنے والا کیسا خوش ہوگا. مسکرا کر اس سے ملیں. تو یہ ہماری اسلامی اقدار و تہذیب کا حصہ ہے. بہرحال پہلا کام کیا ہم نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے والا کیا کہے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب اگلی بات ہم کیا کرتے ہیں اردو میں؟ سلام کے بعد حال پوچھیں گے. کیا حال ہے؟ تو عربی میں کیسے پوچھیں گے حال؟ کیف حالک. ماشاء اللہ بزرگوں نے فرما دیا. جی لکھ لیں یہاں پہ. کسی سے حال پوچھنا ہو کیف حالک. کیفا کا معنی ہے کیسے، حالک ویسے یہ حالک ہے، لیکن رک جائیں گے نا، وقف کر لیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حالک. کیف حالک، آپ کے کیا حال ہیں. حالک آپ کا حال. تو ملا کے کیا بن جائے گا؟ کیف حالک، آپ کا حال کیا ہے. حالک کا مطلب آپ کا حال، کیفا کیسا ہے. کیف حالک آپ کا حال کیسا ہے. اب سامنے سے جواب بالکل آسان ہے. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا. جو الفاظ آپ کہیں جو ہمارے اسلامی اقدار کا بھی حصہ ہیں اور ہمیں بولنا بھی آتے ہیں، ہمارے لیے مشکل بھی نہیں ہیں. تو جواب ہو گیا. اس نے پوچھا کیف حالک، آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ انا بخیر. الحمدللہ انا بخیر. انا مطلب میں بخیر، خیریت سے ہوں. اردو میں بھی ورڈ یہ آتا ہے نا، خیر ہے بھائی، خیریت ہے، سب خیر ہے. تو یہ اردو والا ورڈ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. ایک چیز اور اضافی آ گئی، انا. الحمدللہ انا بخیر. اچھا یہ آپ انا بخیر نہ بھی کہیں، صرف الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں، یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے اردو میں ہم جواب میں کہتے ہیں نا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ یہ نہ کہیں، صرف اتنا کہیں الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں، ٹھیک ہے. یا الحمدللہ حمدا کثیرا کہہ دیں. جو آپ کو کلمات حمد کے بہتر لگیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ اگر یوں کہنا چاہیں کہ میں ٹھیک ہوں تو یہ کہیں گے الحمدللہ انا. انا مطلب میں بخیر، خیریت سے ہوں، خیر کے ساتھ ہوں. انا کا. اچھا اب مذاق میں ہمیں ایک اور وکیبلری بھی مل گئی کہ میں کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ انا. اردو میں بولتے ہیں نا یہ اپنی انا میں مر جائے گا. سنا نا یہ بات، اس کے اندر انا ہی ختم نہیں ہوتی. انا یہ وہ لانا ہے. انا مطلب میں، اپنی میں ہی ہے، یہ اپنی میں سے نکلتا ہی نہیں ہے، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہر وقت. ٹھیک ہے. اس طرح کے جملے بولتے ہیں. تو اس سے آپ یاد رکھنے کے لیے آپ کو میں اس طرح کی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ انا کس کو کہتے ہیں؟ میں. تو الحمدللہ انا بخیر، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. انا بخیر، میں خیریت کے ساتھ ہوں.
ٹھیک ہو گیا. اب چونکہ ایک سینیریو ہم بنا لیتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا یہاں پہ 2 طلبہ ہیں اور وہ جو ہے نا آ کے ایک دوسرے سے تکلم کرتے ہیں, کلام کرتے ہیں. تو وہ کیسے کلام کریں گے؟ وہ بولیں گے بھائی پہلے تو سلام ہو گیا, پھر خیریت پوچھ لی, دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت پوچھ لی. اچھا میں ایک طرف سے پوچھ رہا ہوں کیف حالک, سامنے سے وہ جواب دیتا ہے الحمدللہ انا بخیر. اب وہ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو آگے ایک ورڈ کا اضافہ کر دے گا. واو کا مطلب اور, واو کا کیا مطلب ہے؟ اور انتا کا مطلب, انتا کا مطلب کیا ہے؟ تم, آپ. جو آپ ادب سے کہیں, کسی بڑے کے لیے کہیں یا اپنے ساتھی دوست سے کہیں تو تم کیسے ہو, تو کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو عربی میں یہ ڈفرنس نہیں ہے, عربی میں انتا انتا ہی رہے گا. اردو میں یہ فرق ہے کہ تو, آپ اور تم. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ انا بخیر وانت, الحمدللہ انا بخیر وانت, اور آپ میں مطلب پورا جملہ آ گیا. وانت کیف حال, یہ سارا جملہ آ گیا پیچھے. اور تم کہہ دیا, اور تم کیسے ہو, تو یہ سارا جملہ اس میں آ جائے گا. الحمدللہ انا بخیر وانت, اور آپ کیسے ہیں؟ تو سارا اس نے جواب دے دیا دوبارہ الحمدللہ حمدن کثیرا الحمدللہ انا بخیر ایضا, میں بھی ٹھیک ہوں, میں بھی. اب میں بھی ٹھیک ہوں تو یہ لگائے گا ساتھ میں ایضاً, ایضاً اس کو بریکٹ میں لگانا ہے, دوسرے والے کا جواب بنے گا ایضاً, میں بھی ٹھیک ہوں. الحمدللہ انا بخیر ایضاً, میں بھی ٹھیک ہوں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ کسی کے ذہن میں سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے, پھر آگے چلیں, ورنہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو تیز چلنا, ایکٹیو دینا پڑے گا. سوال ذہن میں آیا رہا تو بتا دیں, ورنہ آگے چلیں. اچھا بھائی, اب ہم نے سلام بھی کر لیا, خیریت بھی پوچھ لی. اب نئے لوگ ہیں, آپ اس کو نہیں جانتے یا آپ کو نہیں جانتے, تو آپ کیا کرو گے؟ پہلے نام پوچھو گے. کیا پوچھو گے؟ تو نام کیسے پوچھیں گے؟ کیا بولے؟ وردہ. وانت اسمی, ما اسمک, ما اسمک. کہاں لکھوں بھائی؟ یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ یہاں لکھ رہا ہوں میں, دیکھ لیں. ما اسمک, اچھا اس کو ملا کے پڑھتے ہیں مسمک. کیا پڑھیں گے؟ زیر گرا دو آپ, مسمک. ما اسمک, یہ غلط نہیں کہوں گا میں اس کو, لیکن اس کو پڑھیں گے کس طرح ملا کے؟ مسمک, کیا آپ کا نام ہے؟ اسم مطلب نام, کاف مطلب آپ کا, کاف کا مطلب آپ کا, ما مطلب کیا, کیا نام ہے, کیا نام آپ کا, ملا کے کیا بن جائے گا؟ کیا نام ہے آپ کا, آپ کا کیا نام ہے؟ مسمک, کیا نام ہے آپ کا؟ کوئی سوال ہے؟ جی وہ ہاں, انا بخیر ایضاً, یا ہے یا, ایضاً کا مطلب ہوتا ہے بھی. جب سامنے والے سے پوچھا نا بھائی آپ کا کیا حال ہے, اس نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں, تو بھی کے لیے کیا ورڈ آتا ہے؟
ایدن. الحمدللہ انا بخیر. ما اسمک, تمہارا نام کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب نے لکھ لیا تو غور سے سنیں کہ گزشتہ جی وائدن بھی ٹھیک ہے, خالی ایدن بھی ٹھیک ہے, ایدن بھی ٹھیک ہے, ویسے پورا کہے تو اچھا ہے. الحمدللہ انا بخیر ایدن, میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو گزشتہ کلاس میں نے ایک بات کہی تھی کہ سلینگ ورڈز جو ہے نا وہ ہر زبان میں آ جاتے ہیں. مطلب یہ کہ بہت سارے ایسے ورڈ آ جاتے ہیں کہ جو عربی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہ جو ما اسمک ہے جس کو ہم نے پڑھا مسمک, اب مسمک کو آپ اگر آج کی جدید عربی میں دیکھیں تو وہاں جو حرمین شریفین میں مکہ مدینہ میں آپ کو لوگ ملیں گے وہ کس طرح کہتے ہیں پتہ ہے؟ نام پوچھنے کے لیے. اب ان کا بالکل الگ انداز ہے. آپ بولو گے یار یہ ہم نے کیا پڑھا تھا, یہ کس طرح بول رہے ہیں؟ ایش اسمک, کیا کہیں گے؟ ایش اسمک, ایش کا. اب یہ لوگ اپنے ان کے رف زبان میں اس کو اس طرح پوچھتے ہیں, یہ ایش اسمک, آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہاں آپ نے اس کو پریشان نہیں ہونا ہے, سمجھتے ہوئے وہی جواب دینا ہے جو آپ نے جواب سیکھا ہوا ہے. اسمی, اب جواب کیا بنے گا اس کا؟ اسمی عبداللہ, میرا نام عبداللہ ہے. پہلے تھا اسمک, سوال میں کیا تھا؟ تمہارا نام. اب ہے میرا نام, اسمی, میرا نام عبداللہ ہے. اسمی عبداللہ. اب آپ کا جو نام ہے آپ کہیں گے میرا نام سلمان ہے, میرا نام فلاں ہے, میرا نام فلاں ہے. آپ جو ہے نا جیسے آپ کو بہتر لگے گا آپ اپنا نام کہیں گے. یہ ہم نے مثال لکھ لی خالی ایک. آپ گڈو ہیں, پپو ہیں, جو بھی ساتھ میں لگا دیں, میرا نام فلاں ہے, میں ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کہیں گے, اپنا تعارف پیش کریں گے اس کو, ٹھیک ہے. اسمی عبداللہ. مسمک, یا سامنے والا اگر حرمین شریفین سے ہے تو وہاں کہے گا ایش اسمک, ایش اسمک, آپ کا نام کیا ہے؟ تو تھوڑا سا ان کا رف انداز ہوتا ہے. تو آپ جواب میں کہیں گے اسمی عبداللہ, اسمی فلاں, اسمی سلمان وغیرہ, جو آپ کو ٹھیک لگے گا, جو آپ کا نام ہے جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں. اسمی عبداللہ. هل تعلم اللغة العربية؟ تعلم کا مطلب سیکھنا, حل کا مطلب کیا. اچھا یہاں اس میں کسی نے کچھ نہ لکھا ہو تو بتا دیں, میں رک جاؤں ورنہ مٹا دوں. هل تعلم اللغة العربية, کیا آپ عربی زبان سیکھتے ہیں؟ کیا آپ عربی زبان جی جی یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. تعلم کا معنی ہم کریں گے یہاں پہ, کیا آپ جانتے ہیں, اور سیکھنے کے لیے معنی لیں گے تتعلم. تو اب اگر دو بندے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو عربی آتی ہے,
آپ کا نام کیا ہے, آپ کا حال کیا ہے, آپ کو عربی آتی ہے؟ تو اگلا شخص کہے گا ہاں مجھے آتی ہے, ہاں میں سیکھتا ہوں. تو یہ الفاظ آپس میں ابتدائی مکالمے کے, ہم نے ایک سینیریو بنا لیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں عربی سیکھ رہے ہیں, ایک شخص دوسرے کے سامنے اگر ایک دوسرے سے مکالمہ کرے گا تو کیسے ابتدائی کلمات کہے گا. هل تتعلم, سیکھنا. یہاں پہ آپ لکھ لیں کیا آپ سیکھتے ہو. لغت یعنی زبان, عربیہ مطلب عربی. اور کیا آپ جانتے ہو کے لیے میں نے کیا کہا, تعلمو. اگر اسی کی جگہ تعلمو ہو کیا آپ جانتے ہو اللغت العربیہ, عربی زبان. تو اب اردو میں آپ اس کا کیا جواب دیں گے جب میں آپ سے پوچھوں گا؟ تو اردو میں جواب دے دیں. آپ جانتے ہو؟ چلو ہاں بول دو, بولو ہاں بول دو. ہاں میں عربی زبان جانتا ہوں. تو اس کو ہم عربی میں کیسے لکھیں گے؟ عربی کے لیے کیا ورڈ کہیں گے؟ عربی میں ہاں کے لیے کیا ورڈ آتا ہے, کسی کو پتا ہے؟ ہاں کے لیے کیا ورڈ آتا ہے عربی میں؟ نہیں پتا؟ نعم کیا ورڈ آتا ہے؟ نعم. نعم کا مطلب ہاں. اچھا بھائی, یہ جو ہم نے ووکیبلری کا وہ بنایا ہے, کالم بنایا ہے, اس میں جو الفاظ ہم نے لکھے ہیں وہی کافی نہیں ہیں بھائی. آپ کو جو الفاظ لگ رہا ہے نا میں نے آج یہ لفظ سیکھا, میں نے لکھوایا ہو نہ لکھوایا ہو, آپ اس میں ایڈ کرتے رہیں. آپ کو کہیں اور سے میں نے آپ کو ڈکشنری کا نام بتا دیا, اس میں کہیں آپ کو ملتا ہے تو آپ وہاں سے اس کو اٹھا کے لکھ لیں. آپ اپنی ووکیبلری خود جنریٹ کرتے رہیں, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا خالی 10 الفاظ ہم نے لکھے ہیں وہ شوق کے لیے آپ کے بس. باقی جو ہے وہ آپ کو جو نیا ورڈ لگتا ہے دوران گفتگو بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ بات نہیں ہے, یہ ورڈ نام کا ورڈ ہاں ہے مثال کے طور پہ, آپ نے فون وہاں لکھ لیا, تو یہ بھی آپ کی کیا ہے الفاظ کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے گا. ترجمے کا فرق ہے نا, اور لکھنے میں 2 تا ہیں, وہاں 1 تا ہے. یہاں تشدید بھی ہے, وہاں تشدید نہیں ہے. سیکھنا ابھی آپ سیکھ رہے ہو, اور سیکھ کے آپ جان چکے, تو آپ جانتے نہیں ہو لیکن آپ سیکھ ضرور رہے ہو. تو اب میں آپ سے پوچھوں هل تتعلم اللغة العربیہ, کیا آپ لغت عربیہ سیکھتے ہو؟ تو آپ سب کیا کہو گے؟ ہاں کہو گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہی سیکھنے آئے, اور جانتا وہی ہوگا جس کو تھوڑا بہت کچھ آتا ہوگا. تو اگر میں آپ کو پوچھوں آپ کو عربی آتی ہے تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں, ابھی تو میں سیکھی نہیں ہے, ابھی تو 1 کلاس ہوئی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو جاننے اور سیکھنے میں یہ فرق ہے. سیکھا ابھی رہے ہیں, سیکھ کے کیا ہو جائیں گے؟ جان جائیں گے تھوڑی بہت انشاءاللہ. ہاں میں سیکھتا ہوں. پورا لکھوں؟ پہلے ہاں کا مطلب نعم ہو گیا, اب اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ نعم. پورا جملہ ہاں سے بھی آپ کا جواب پورا ہو جائے گا, لیکن اگر پورا جملہ کہنا چاہیں گے تو کیسے کہیں گے؟ نعم. یہ آپ نے وہ لگا دیا
کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں اتعلم میں سیکھتا ہوں اللغت العربیہ. ٹھیک پورا جملہ وہی رہے گا, بس یہ تتعلم سے اتعلم ہو جائے گا, یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, اس جملے کو بھی لکھ لیں. اچھا اب دو طالب علم کھڑے ہو جائیں, ایک یہاں سے ایک یہاں سے, کون کھڑا ہوگا؟ آپ کھڑے ہو جاؤ گے کیا؟ آپ کھڑے ہو گے؟ آپ کھڑے ہو جاؤ, آپ کی آج پہلی کلاس ہے نا. چلو بھائی یہاں سے کوئی اٹھے ایک بندہ. ابھی جو ہم نے لکھا ہے بھلے دیکھ کے پڑھیں, آپ سلام کرو پہلے ان کو. ان کو میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. اب آگے کیا پوچھیں گے آپ؟ پہلے حال تو پوچھ لو یار, سلام کے ساتھ حال پوچھ لو. دیکھ کے بتا دو بھلے, ابھی آج تو یاد تھوڑی کیا ہم نے, دیکھ کے پڑھ لو. وہ اتنی دیر لگا دو گے تو وہ سوکھ جائے گا بھائی, تھوڑا جلدی جلدی بولنا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ انا بخیر. آگے پوچھو, کیا پوچھو گے آپ؟ پوچھو وانت, آپ کیسے ہو؟ انا بخیر الحمدللہ. ایدن کہنا چاہو تو اچھی بات ہے, میں بھی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, اب آگے آپ پوچھو, کچھ پوچھنا چاہو گے ان سے؟ یہی پوچھ لو. ہاں یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. نام پوچھ رہے ہیں آپ کا. اسمی زین العابدین. کیا کہا انہوں نے؟ سارے بولو. اب آپ پوچھو مسمک. ما اسمک نہیں, ملا کے پڑھو. مسمک اسمی صائم. اچھا اب آپ پوچھو عربی کے حوالے سے ان میں سے کوئی سوال, آپ پوچھ لو یا آپ پوچھ لو. حل تتعلم اللغت العربیہ, یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ عربی زبان سیکھتے ہو؟ بتائیں ان کو, جواب دیں. یہ جملہ لکھا ہوا ہے اتعلم اللغت العربیہ. ٹھیک ہے, آپ ان کے جواب سے مطمئن ہو گئے, آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ عربی سیکھنے آئے ہوئے ہیں. تشریف رکھیں. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, تھوڑا سا جو ہے نا اس بات کو آپ ریئلائز کریں, سمجھیں کہ کوئی بھی زبان جو ہے نا وہ انوائرمنٹ سے آتی ہے. ایک بندہ ہو, اس نے عربی کی کوئی ایک کلاس بھی نہ لی ہو, اور چند سال وہ کسی عرب کنٹری میں رہ کے آ جائے, وہ جو ہے وہ عربی بولنا سیکھ جاتا ہے. اس کو کوئی گرامر کا الف بے کچھ نہیں پتہ ہوگا, لیکن وہ عربی بول لے گا, آپ سے بہت اچھی بول لے گا. تو کسی بھی زبان کی سیکھنے کے لیے انوائرمنٹ کا دخل بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ یاد رکھیے گا. اچھا انوائرمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ساری گرامر وغیرہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یا کوئی اس کا مقصد ہی نہیں ہے. اس کا مقصد اپنی جگہ پہ ہے. ہم جو قرآن پاک سے محبت اور احادیث طیبہ سے محبت اور خود عربی زبان سے محبت میں, عربی کے شوق میں سیکھتے ہیں, تو وہ اس لیے سیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ باتیں کچھ نہ کچھ ہمیں شوق دلائیں, کچھ رغبت ہو, کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو ہمیں, تاکہ ہمارا ذوق بڑھتا رہے. اور عربی زبان جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ زبان ہے, اس سے ہمارا شغف بڑھتا رہے. ہمارا مقصد یہ ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ تھوڑا بہت آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بولنے کا جتنا عادی بنائیں گے, اتنا آپ کی زبان پر جلدی جاری ہوگا. تو اب یہاں کوئی عرب کنٹری تو ہے نہیں, لیکن کم سے کم ایک کلاس کے ماحول میں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بولنے کی اس طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں. گھر پہ جا کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو آپ اس طرح سکھا سکتے ہیں, تاکہ آپ کی زبان میں اور روانی جتنی ہم سیکھ رہے ہیں اتنی تو کم سے کم آ سکے. ٹھیک ہے, یہ جملے چند جملے ہم نے لکھے ہیں. میں نے کہا جملے بھی لاکھوں کروڑ ہو سکتے ہیں جس طرح ہم اردو میں جملے بولتے ہیں, لیکن اسے شوق دلانے کے لیے کچھ ہم نے مثالیں ایڈ کی ہیں. پھر آگے انشاءاللہ مزید اس پہ اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے. اب آ جائیں. جی جی, یہ اسی کا جواب ہے. وہاں پہ تم تھا, تتعلم میں تم یا آپ,
یہاں پر میں آ گیا اتعلم، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب جو ہے آگے چلیں، آج کی کلاس کا جو آخری سیشن ہے وہ ہے ترجمۃ القرآن، ترجمۃ القرآن۔ تو اب دیکھیں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جتنا ہم ذوق و شوق کا اظہار کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن پہلی سب سے ترجیح ہماری یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم جو نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں کم سے کم ہمیں وہ تھوڑا بہت سمجھ میں آنے لگے۔ نماز میں سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ قرآن کی بات ہو رہی ہے، ثنا قرآن تو نہیں ہے نا، قرآن پاک کی فی الحال بات کر رہے ہیں کہ قرآن پاک وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہمیں کم سے کم اس کا ترجمہ تو آئے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اتنی پیاری پیاری باتیں، دعائیں اس میں موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو آتا بھی ہو، لیکن نہیں آتا تو سیکھنا ہے، اور اس پیٹرن سے سیکھنا ہے جو ہم عربی سیکھ رہے ہیں۔ سبق کے طور پہ ہم یہ رٹا نہیں مارنا، یاد نہیں کرنا صرف، وہ تو آپ کو لکھا ہے، کوئی بھی ترجمہ والا قرآن اٹھا لیں گے آپ کو مل جائے گا، یا آپ کو نیٹ پہ نکال لیں، کسی بھی صحیح العقیدہ ترجمے کو اٹھا لیں آپ تو آپ کو ترجمہ تو مل جائے گا۔ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، یہاں لکھنے کا یا کرانے کا مقصد کیا ہے کہ جو عربی ہم سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق تھوڑا بہت اس کو ہم اپلائی کرنے کی کوشش کریں، مشکل الفاظ کو یاد کرنے کی، ووکیبلری کو جمع کریں، تاکہ تھوڑا سا سیکھ کر سمجھ کر یاد کرنے والا ماحول پیدا ہو سکے۔ سب سے پہلی آیت کیا ہے بھائی؟ اس کا ترجمہ کسی کو آتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے، صرف الحمدللہ کی ہم بات کریں، رب العالمین ابھی نہیں پڑھتے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو یہ دو الفاظ ہیں ہمارے پاس، الحمد اور للہ، تو اس میں تمام کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ تمام کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ دل سے آ رہا ہے، کیسے؟ تمام کا ورڈ، الحمد کا مطلب، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، ٹھیک ہے؟ حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعریف۔ اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے، اور لام اس میں ہوتا ہے کے لیے، للہ ہی نا، کے لیے، الحمدللہ لام کے لیے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس میں جلالت ہے، اور الحمد کا مطلب ہوتا ہے حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، تو تمام کا معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ کیسے؟ بس ایسے ہی تکا نہیں بتایا، صحیح جواب ٹھیک ہے، کیسے؟ بولو، بس ایسے ہی بول دیا، صحیح ہو گیا جواب، لیکن جواب صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو ابھی ڈیٹیل میں جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بس یہی جواب ہے جو انہوں نے کہا، یہ ال ہے نا، یہ کیا ہے؟ تمام کے معنی میں، ال یہاں پہ کس کے معنی میں؟ تمام کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھار الف لام جو ہے نا کسی چیز پر آتا ہے نا الف لام، تو اس کو اسپیسیفک کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پہ کہوں نا کتابن، ابھی ہم نے پڑھا کتاب کو کتاب کہتے ہیں، اب میں اس پہ الکتاب لگا دوں مطلب کوئی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی کبھار الف لام کا یہ کام ہوتا ہے، کچھ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس کو آپ ایک جملے میں کوئی پوائنٹ بنا کر لکھ لیجئے گا اس بات کو کہ کبھی کبھار الف لام جو ہے نا وہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے الف لام تمام کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ تمام کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں لگ رہی بات؟ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین،
رب العالمین کا معنی کیا کریں گے؟ تمام جہانوں کا. تمام کا معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ ہاں یہ جو الف لام ہے نا اس سے. العالمین تمام جہانوں کا رب. رب یعنی پالنے والا. رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا. جہان تمام جہانوں کا جمع ہو گیا. تمام جہانوں کا پالنے والا. الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ عربی اردو کے 2-3 پیج چھوڑ کے آگے سے کس کا؟ جیسے آپ کو ٹھیک لگے. ہاں 3-4 پیج چھوڑ دیں ویکیبلری کے. باقی آپ کی کاپی آپ کی مرضی, جیسے آپ کو چلنا ہے چلو. بس میں نے خالی ایک بار ایسے سمجھا دیا کہ جیسے آپ کو آسانی ہو پیجز چھوڑ کے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. ٹھیک ہے. اس سے آپ بسم اللہ کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہی ہے ویسے, لیکن ریوائز کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. تو الرحمن الرحیم وہاں بھی ہے, سیم یہاں پر بھی ہے. تو یوں آپ دونوں جگہ پہ ترجمہ یاد رکھ سکتے ہیں. الرحمن کے معنی بہت زیادہ مہربان, الرحیم رحم فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا. مالکی یوم الدین مالک. مالک تو اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا, مالک. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. مالکی یوم الدین روز جزا کا. یوم کس کو بولتے ہیں؟ دن کو. اور روز کس کو بولتے ہیں؟ روز. آپ نے کہا روز جزا, روز کس کو بولتے ہیں؟ روز ایک فلاور کا بھی نام ہوتا ہے. گلاب کو روز بولتے نا, گلاب کا پھول دیکھا ہے, لیکن یہ وہ روز نہیں ہے بھائی. روز کو دن ہی بولتے ہیں. تو آپ جزا کے دن کا مالک, روز جزا کا مالک, جیسے بھی آپ یاد رکھنا چاہیں. روز جزا کا مالک, جزا کے دن کا. روز کا مطلب دن ہی ہوتا ہے. جزا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا نا ابھی جزا کا مالک. جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزا کا مطلب کیا ہے؟ ثواب ہے, سزا ہے. مطلب فیصلے کے دن کا مالک, انصاف کے دن کا مالک. بدلہ. بدلہ بدلہ اچھا اس کی وہ ایکسپلینیشن ہے. بدلہ بدلے کے دن کا مالک. بدلہ جس نے جو کیا, نیکوکار نے نیکی کی تو اس پر اس کو انعام ملے گا, گناہ گار نے گناہ کیا تو اس کو گناہ ملے گا. تو اس قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے اصل. اور اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک, قیامت کے دن کا مالک, انصاف کے دن کا مالک. ٹھیک ہے, یہ ترجمہ ہو گیا اس کا. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. اچھا بھائی آگے ایاک نعبد ترجمہ کریں. اب ایاک میں کاف آ رہا ہے. کاف کا معنی تیرا, آپ کا. یاد ہے ابھی ہم نے کیا تھا؟ حالکا, کیف حالکا, کاف آیا تھا. کاف کا مطلب تمہارا, آپ کا, تیرا, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. نعبد. نعبد دیکھو عبادت سے نکلا ہے, عین با دال اس کے اندر ہے, عبادت. نعبد عبادت سے نکلا ہے, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کو کوئی بات مشکل لگ رہی ہو برائے کرم پوچھ لیں, زبردستی ہضم کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ ہاضمہ خراب ہو جائے گا. ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آگے آگے کیا ہے بھائی؟ اہدنا الصراط. اب اس کو سرا نہیں پڑھنا بھائی، صاد ہے، صاد. ٹھیک ہے، قرآن پاک صحیح تلفظ سے پڑھنے کی میں نے گزشتہ کلاس میں بھی آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ الفاظ میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے معنی میں. عربی بہت وسیع زبان ہے. اب آپ نے صاد کو اگر سین پڑھ دیا تو معنی میں خرابی آ جائے گی. تو اہدنا الصراط المستقیم، تا نہیں آگے تو ہے. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دے ہمیں. اہدنا الصراط، صراط کا معنی کیا ہے؟ راستہ. صراط کا معنی کیا ہے؟ راستہ. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کو بس یہیں پہ روک دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے. اہدنا کا مطلب کیا ہے؟ تو ہدایت دے ہمیں، تو چلا ہمیں. صراط راستے پر، سیدھا. مستقیم مطلب اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہ سارے معنی کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کر لیں. مستقیم کا معنی کیا ہے؟ سیدھا. صراط کا مطلب کیا ہے؟ راستہ. لکھ لو یہ سیدھا سیدھا. صراط مطلب راستہ، مستقیم مطلب سیدھا. اس کو یہاں پہ آپ لکھ لیں اپنے ووکیبلری میں اور اسی سے پھر ترجمہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہمیں کا معنی کس طرح ہے؟ نون الف نا. اہدنا، تو چلا ہمیں، تو ہدایت دے ہمیں. صراط المستقیم، سیدھے راستے کی، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہم مولا کریم و کریم، ہم تمام کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرما. الہ العالمین ہماری ٹوٹی ٹوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شکر قبول عطا فرما. ہر قسم کی ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں، گناہوں کو معاف فرما. جتنے طلباء یہاں حاضر ہیں، جتنے احباب حاضر ہیں، سب کو من کی مرادیں عطا فرما. سب کی جائز مراد کو پورا فرما. ایک ایک لمحے کی برکت سے ہم تمام کو کرو رحمتیں برکتیں عطا فرما. ہر شر سے، ہر قسم کے شریروں سے ہماری حفاظت فرما. مولا کریم رؤوف الرحیم، ہماری تمام جائز مرادوں کو، نیک مقاصد کو پورا فرما. دنیا و آخرت کی ہر خیر، بھلائی، سلامتی، عافیت ہمیں نصیب فرما. ہر قسم کے شر سے، شریروں سے ہماری حفاظت فرما. آمین 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 بجاہ سید المرسلین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ.